اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اصل معرفت کیا ہے۔ معرفت کو اگر عام طور پہ دیکھیں، اصل میں جو دین ہے اس کی اصطلاحات اور بس وہی اس کے بارے میں ہم اتنی ہی علم رکھتے ہیں جتنا کہ کتابوں میں ہے۔ اب کتابوں میں آتا ہے معرفت، کتابوں میں حقیقت کیا آتا ہے، تو اس سے زیادہ ہماری سوچ کام ہی نہیں کرتی۔ برائے نام ہماری سوچ و فکر ہوتی ہے، اصل حقیقت کے بارے میں نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں عام طور پہ۔ اصل معرفت آج کا جو ہم نے موضوع مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل معرفت کیا ہے۔ اصل معرفت یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کو پہچان لیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے آپ کو خود اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے۔ آپ اللہ کے بارے میں جو سوچ ہے وہ آپ کی قائم ہی نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ نے اللہ کی معرفت حاصل نہ کی، اللہ کی پہچان نہ کی، اور اللہ کا جو ادب ہے وہ آپ کر نہیں سکتے۔ جب تک آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے، آپ اللہ کا ادب نہیں کر سکتے، آپ بے حیائی کی زندگی گزاریں گے۔ بے حیائی کیا ہے کہ آپ کا اور اللہ کا تعلق، آپ اللہ سے اپنا تعلق کٹا ہوا ہو۔ آپ کا اللہ سے تعلق جب کٹ جاتا ہے تو اب یہ زندگی بے حیائی کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ موجود ہے پھر بھی آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہو، آپ کو کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کی پہچان نہ ہوگی تو آپ اللہ کا خیال بھی نہیں رکھیں گی، اور پھر آپ ایک بے حیائی کی زندگی گزاریں گے۔ بے حیائی عام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے حیائی اسی طرح، یہ اصطلاح ہم نے اس طرح لی ہے کہ جس طرح ہم کسی اصطلاح پہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ بے حیائی جو ہے، بے حیائی آپ کی نظروں میں جو ہے وہ اس کا ہم وہی مطلب لیتے ہیں، لیکن بے حیائی اصل میں کیا ہے کہ آپ کسی کے وقار کا خیال نہ رکھیں۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال ہے، ایک محفل ہے اور اس میں وزیر اعظم آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے آپ خوب کھلا کے ہنس رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، لیکن جب وزیر اعظم، کوئی باوقار وزیر اعظم آ جاتا ہے نا آج کل کی طرح، تو وہ پھر بھی آپ اس کا خیال نہ رکھیں، اس کے رتبے کا خیال نہ رکھیں وزیر اعظم کے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کو اب باادب ہونا ہوگا۔ جب وزیر اعظم آ گیا تو اب آپ کو باادب ہونا ہوگا، اس محفل میں آپ کو خاموش ہونا ہوگا، بڑے کی سننی ہوگی، اس کے خیالات سننے ہوں گے، اس کی رائے جاننی ہوگی، کیونکہ وہ اب بڑا ہے، اب بڑا آ گیا نا، اب بڑے کے سامنے آپ کا سر جھک جانا چاہیے۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، لیکن اس کے جب ہم حقیقت کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی باعظمت ہے اور کتنا عظیم ہے، وہ کتنا بڑا ہے۔ تو اب جب وہ موجود ہے اور آپ اپنی بے حیائی کو دیکھ لیں زندگی گزارتے وقت، حالانکہ ہدایت موجود ہے، ہدایت کو نظر انداز کر کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ موجود ہے پھر بھی آپ اپنی مرضی چلاتے ہو زندگی میں، زندگی کے کاموں میں ہدایت سے بے نیاز ہوگے۔ عام طور پہ دیکھیں گھروں میں ہمارے کیا ہو رہا ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، مثال کے طور پہ اس کرو، نہ شوہر خیال رکھتا ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، نہ بیوی خیال رکھتی ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، بس اپنی مرضی سے فیصلے ہم کرتے رہتے ہیں گھروں میں۔ عام طور پہ خواہ وہ ماں ہوں، باپ ہوں، یہ سارے اراکین جو ہیں اپنی مرضی سے آپس میں رہتے ہیں۔
بعض اوقات اولاد جو ہے والدین کے سامنے اونچا بولنے لگتی ہے اور ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا، پھر آپس میں بھائی، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے لڑ پڑتا ہے، ہوتا ہے نا، یا بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی پہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ تو دیکھیں، اصل معرفت کی ہمیں ضرورت ہے، پہچان کی ضرورت ہے، اور پہچان، اصل پہچان جو ہے وہ رب کی پہچان ہے، اور رب کی پہچان جب تک نہ ہوگی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں اس تمام صورتحال کا۔ اگر آپ کی زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہے، یعنی آپ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو مد نظر رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزارنے کی ہدایات ہیں یا جو ان کا طریقہ ہے، اس کو اگر آپ نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں زندگی کے، اپنی مرضی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہ اللہ کی پہچان ہے نہ رسول کی پہچان ہے، کیونکہ آپ نے تو رسول کا طریقہ بلا دیا اور اللہ کی ہدایت سے آپ بے نیاز ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کیا بس توبہ کر لیں گے، اور یعنی بے حیائی، پھر آپ کہتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، کوئی نیک کام کر لیں گے، کوئی حج کر لیں گے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے، میں تو یہ بے حیائی کرتا رہوں گا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے، وہ ٹیسٹ میں آپ کو بتا رہا تھا، تو آپ اپنی زندگی کا اندازہ لیں، آپ کتنے الرٹ ہیں، آپ کا تقویٰ کیسا ہے، زندگی میں آپ کا تقویٰ کیسا ہے، کیا آپ ہر معاملے میں محتاط ہیں، کیا آپ کا ہر جملہ محتاط ہے، کیا آپ کا ہر جملہ اللہ کے حکم اور رسول کے حکم طریقے کے مطابق ہے؟ یعنی رسول کا طریقہ تو ہم انہوں نے بتایا ہوا ہے، اور ان کی پوری طریقہ کار زندگی موجود ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے۔ موضوع آج کا کیا ہے؟ معرفت، اصل معرفت۔ اگر ان اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول کے عمل کے خلاف اگر آپ کی زندگی ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ آپ کو اب کیا کرنا ہوگا؟ اب آپ کو، اگر آپ اللہ کو پہچاننا چاہتی ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ آپ دیکھ لیں، یعنی ہم عام طور پہ اپنے ظاہر کو اصل سمجھتے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے میں لڑکا ہوں، لڑکی کہتی ہے میں لڑکا ہوں، مرد عورت۔ اب روح میں تو یہ وہ تفاوت نہیں ہے نا، روح میں تو نہ نر ہے نہ مادہ ہے۔ تو بعض اوقات آپ کی سوچ چلی جاتی ہوگی کہ بھئی یہ عورتوں کے لیے تو کم درجات ہیں اور مردوں کے لیے تو زیادہ نعمتیں ہیں، یعنی یہ سوچ بھی آپ کی حقیقت کے خلاف ہے۔ آپ تو وہاں تو روح غالب ہوگی، جیسا کہ یہاں جسم غالب ہے، وہاں روح آپ کی اصل غالب ہوگی۔ جسم، لیکن اس کی صحیح کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن میں صرف آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہمیں سارا دھوکہ ظاہر کا لگ گیا ہے، لوگ پریشان ہیں ظاہری مسائل کی وجہ سے، باطنی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آج ہمارا۔ آپ تھوڑا سا اس بات کو بھی تو دیکھیں نا، باطن کا کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کو بھلا دو کوئی بات نہیں، اللہ کو ناراض کر دو کوئی بات نہیں، رسول کے طریقے کے خلاف زندگی گزارو کوئی بات نہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے اس بات کی۔ تو یہ تو پہچان نہیں ہے۔ سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، تب رب کو پہچاننے کا جو مرحلہ ہے وہ پھر آئے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، وہ آپ کو اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ آپ دیکھ لیں اپنے احساسات اور خواہشات کو، اگر وہ ظاہر کے متعلق ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے بے خبر ہیں۔ اگر آپ کو ظاہر کی فکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی باطن سے بے نیاز ہیں۔ عام طور پہ تو دیکھیں ہمارے تو سارے مسائل جو ہیں وہ تو ظاہر کے ہیں۔ بہرحال یہ رویے ٹھیک نہیں ہیں، ان رویوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑی سی اور بات کریں گے لیکن اگلی نشست۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم